حضرات محترم، تو بات چل رہی تھی سنی عقائد اور وہابی عقیدے کے تعلق سے. یہ وہابی لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ نبی کو علم نہیں، نبی کو علم نہیں، اور اپنی جماعت کے عالموں کو علامہ مفتی سے نیچے بلائیں گے نہیں. اپنے جماعت کے عالموں کو جب کبھی بھی ان کا پوسٹر میں نام ڈالیں گے، مسجد میں ان کا جلسہ کرائیں گے تو بورڈ پہ نام لکھیں گے تو علامہ مولانا ضرور لکھیں گے. حضرات اپنے جماعت کے عالموں کو علامہ مولانا اور سرکار کو کچھ بھی نہیں آتا تھا. ارے تیرے علامہ سے پوچھ تیرا علامہ کب بنا؟ نبی کی حدیث پڑھ کے بنا. نبی کی حدیث پڑھ کے بنا. جب تک کوئی حدیث نہیں پڑھے گا وہ علامہ بنے گا ہی نہیں، وہ علامہ بنے گا ہی نہیں. تو مجھے تو بتا نبی کو کس طرح تو نے یہ کہہ دیا کہ وہ بے پڑھے لکھے ہیں؟ کس طرح تو نے یہ کہہ دیا کہ ان کو کچھ نہیں آتا؟ انگوٹھا چھاپ بولتے والوں، انگوٹھا چھاپ نبی کے تعلق سے ان کا یہ ماننا ہے. تو بتاؤ کس طرح ان کا ایمان ان کے پاس باقی ہے؟ کس طرح ان کا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرما رہا ہے اے مسلمانوں، اے ایمان والوں، میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ تو اپنی آوازوں کو نیچے رکھو. اگر تم نے اپنی آوازوں کو بلند کیا یا میرے نبی کو اس طرح سے پکارا جس طرح سے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو تو میں تمہارے زندگی بھر کے عمل برباد کر دوں گا اور تم کو پتہ بھی نہیں چلنے دوں گا. صرف آواز بلند ہو جانے پر اتنا بڑا سخت انجام ہے اس کا. تو سوچو جو نبی کو اپنی طرح بول رہا، جو نبی کو بڑا بھائی کہہ رہا، جو نبی کو معاذ اللہ ان پڑھ گوار جاہل کہہ رہا، جو کتابوں میں ایسے الفاظ لکھ رہا، تو سوچو اللہ تعالیٰ اس کا عمل کیسے قبول کرے گا؟ ہرگز نہیں. اے مسلمانوں، ایسا عقیدہ رکھنے والوں سے اپنا تعلق توڑ لو، چاہے وہ کتنا ہی تمہارا قریبی ہو، چاہے وہ تمہارا رشتہ دار ہو. جو نبی کا نہیں وہ ہمارا کیسے ہو سکتا؟ جو نبی کا نہیں وہ ہمارا کیسے ہو سکتا؟ رشتہ داری خون کی بنیاد پر نہیں ہے دوستوں، رشتہ داری ایمان و عقیدے کی بنیاد پر. ایمان عقیدہ جس کا سلامت ہے وہ ہمارا بھائی، گرچہ ہمارا ددیال سے ننیال سے اس کا کچھ رشتہ نہیں ہے مگر ہمارا بھائی ہے کیونکہ اس کا ایمان عقیدہ درست ہے. وہ نبی کا دشمن نہیں، نبی کا گستاخ نہیں، بلکہ وہ نبی کا وفادار ہے، نبی کا عاشق ہے، نبی کی تعظیم کرنے والا ہے. تو وہ ہمارا بڑا بھائی ہے، ہمارا سگا بھائی ہے، ہمارا رشتہ دار ہے. اور جو ہمارا اپنا ہو کر نبی کا گستاخ ہو جائے، نبی کا غدار ہو جائے، نبی کے تعلق سے وہ غلط الفاظ بیان کرے تو گرچہ ہمارا کتنا ہی قریبی ہو ہمارا کچھ نہیں لگتا، ہمارا کچھ نہیں لگتا. اور یہ مزاج الحمدللہ آج اگر اس زمانے میں کسی کے پاس ہے تو وہ صرف بریلویوں کے پاس ہے. ان کے پاس ہے جنہوں نے دامن اعلیٰ حضرت کو تھاما ہے. یہ مزاج ان کے پاس ہے جو مسلک اعلیٰ حضرت کا دامن تھامے ہوئے ہیں. یہ مزاج ان کے پاس ہے. اور دنیا کہتی ہے ارے یہ بریلوی بڑے شدت پسند ہے، یہ بریلوی بڑے جھگڑالو ہیں. حضرات محترم، میں پوچھنا چاہتا ہوں ان سے، اے بریلویوں کو شدت پسند کہنے والوں، اے بریلویوں کو متشدد کہنے والوں، اے بریلویوں کو جھگڑالو کہنے والوں، آؤ ذرا میں تم کو سناؤں. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہیں، ان کے شہزادے آئے اور گفتگو ہونے لگی. دوران گفتگو انہوں نے جنگ بدر کا واقعہ چھیڑ دیا. کہا ابا جان ذرا جنگ بدر کا میدان یاد کیجئے کہ آپ مسلمانوں کی طرف سے تھے، میں کفار و مشرکین کی طرف سے تھا، اور جنگ ہو گئی، جنگ ہو رہی ہے، اور یہاں تک کہ جنگ لڑتے لڑتے آپ میرے قریب آ گئے، میری تلوار کی زد میں آ گئے. میں نے اپنے ہاتھ کو روک لیا، میں نے اپنے ہاتھ کو روک لیا یہ خیال کرتے ہوئے کہ آپ میرے باپ ہیں، آپ میرے والد ہیں، میں آپ کو قتل نہیں کر سکتا، میں آپ کو نہیں مار سکتا، لہذا میں نے اپنے ہاتھ کو روک لیا، میں نے اپنے آپ کو روک لیا. جب انہوں نے یہ کہا تو فوراً حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، اے میرے پیارے بیٹے شکر منا
میری تلوار کی زد میں نہیں آیا. اگر میرے تلوار کی زد میں آتا ہوتا خدا کی قسم تیرا سر تیرے تن سے جدا کر دیتا. میں یہ نہیں دیکھتا کہ تو میرا بیٹا ہے, میں یہ دیکھتا کہ تو میرے رسول کا دشمن ہے. اس کو کیا بولو گے؟ اس مزاج کو کیا بولو گے؟ اس مزاج کو کیا نام دو گے؟ الحمدللہ وہی مزاج آج بریلوی مزاج کہلا رہا ہے.